تو ہم نے کل حیض کے مسائل پڑھنا شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ، اس کی آج ہم انشاءاللہ تکمیل کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ ہے نا، یہ برابر یہ نوازیں آ رہی نا، ابھی اسکرین جو میں نے ابھی اس کو ابھی اوپن کر دیا ہے اس کے پاور پوائنٹ کو، یہ سامنے 3 چیزیں لکھ کے آ رہی ہے نا، اصول۔ طيب تو ہم نے کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حید آنے سے تین چیزیں آنی واجب ہوتی ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی آپ لوگوں کو ابھی واضح نظر آ رہی ہے۔ وہ ہے کہ نا کیا ہے کہ نا پہلے غسل، یعنی کیا ہوتا ہے غسل؟ یعنی حید آنے کی کوئی بات انسان کیا کرے، لازمی کہ انسان ہے نا، انسان غسل کرے، اور اس طرح سے کیا ہے، اس طرح سے یہ انسان یعنی عورت بالغ ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کی عدت کی کیا ہوگی، عدت 3 حیض ہوگی، نہ کہ مہینوں سے۔ ٹھیک، ہم نے کہا تھا کہ نا جو عورت کو حیض نہیں آتا ہے، چاہے وہ اگر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہو یا وہ بڑی ہونے کی وجہ سے ہو، تو ان دونوں حالتوں میں یعنی تو اس کی عدت ہوگی 3 مہینے۔ لیکن جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت ہے کتنے مہینے؟ اس کی عدت ہے 3 حیض، اس کی عدت ہے 3 حیض۔ طيب ٹھیک، طيب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم یہ یہاں انشاءاللہ جانتے ہیں کہ حیض، جو حیضہ کے لیے چیزیں جائز ہیں، اور جو چیزیں منع ہیں۔ حیضہ عورت کے لیے کیا چیزیں جو جائز ہیں اور کیا چیزیں اس کے لیے منع ہیں۔ طيب حیضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ کیا کرے، وہ ہے نا طيب صحیح کرے، یعنی صحیح جائز ہے، یعنی وہ اس سے کہ صحیح کیا ہے، اس سے کہ صحیح یعنی حرم کے حصے میں نہیں ہے، حرم میں نہیں ہے بلکہ حرم کے باہر ہے۔ تو حیضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ صحیح بھی کرے، اس طرح سے وہ کیا کرے، حج یا عمرے کے لیے احرام باندھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور سخت مجبوری میں طواف افاضہ بھی کرنا جائز ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں چھو سکتی ہے، دستانے میں حیضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ اور جو چیزیں منع ہیں وہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح سے طواف کرنا، اس طرح سے قرآن کو چھونا، اس طرح سے مجمع چھیڑنا، اور اس طرح سے یعنی ہمسری کرنا۔ تو یہ 6 امور منع ہے اس کے لیے، حیضہ عورت کے لیے۔ حیضہ عورت کے لیے یہ 6 امور منع ہے۔ کیا منع ہے؟ نماز پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے نماز پڑھنا۔ روزہ رکھنا اس کے لیے منع ہے، جائز نہیں ہے کہ کیا کہ روزہ رکھے۔ طواف کرنا یہ بھی منع ہے حیضہ عورت کے لیے، طواف منع ہے بالکل۔ طواف منع کیوں ہے؟ تو طواف منع اس لیے ہے کہ نا یہ اس لیے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، طواف منع کیوں ہے؟ طواف منع اس لیے ہے کہ نا یہ اس لیے کہ نا یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ لوگ آ رہی ہے نا اسکرین، حیض اور حرام کی ہم پہ۔ تو یہ تو یعنی جب ہے نا ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو ہے نا جب ہے نا یہ ہے نا جب وہ یعنی حج کے لیے نکلی تھی، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا تھا تو ان کو حیض ہو گیا تھا، تو ان کو ہے نا کیا ہوا تھا، تو ان کو حیض ہو گیا تھا۔ طيب تو ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا جب نا طواف نکلی تھی وہ حج کے لیے یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ، تو کیا ہوا اچانک ان کو ہے نا ان کو حیض ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ان کو حیض ہو گیا تھا، تو انہوں نے جا کے شکایت کی، بلکہ وہ ہے نا رونے لگی، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی رونے لگی۔ تو اللہ سے فرمایا کہ کیا ہوا، تمہیں کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے یعنی حیض ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہا کہ افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت، جو حاجی کرتا ہے وہ کرو، جو حاجی کرتا ہے وہ کر لو سوائے طواف کے، یعنی سب کرو، جائز ہے، سب کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ ہے نا کیا کریں، آپ ہے نا سے صحیح کریں، مینا میں جائیں، عرفات میں ٹھہریں، اور اس طرح سے کیا کریں،
اس طرح سے آپ ہے نا یہ ہمارے یہ صحیح بھی کریں، سب کریں، لیکن شرط کیا ہے؟ طواف نہ کریں۔ تو کہا کہ صرف طواف کے علاوہ سب کرو۔ تو طواف کرنا بھی حید عورت کے لیے منع ہے۔ اس طرح سے قرآن کو چھونا ٹچ کرنا یہ بھی منع ہے، یہ ہمیں کہا تھا کہ سب کو منع ہے، چاہے جو محدث اکبر، محدث حدث اصغر ہو یا محدث حدث اکبر ہو۔ اس طرح سے مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہرنا یہ بھی منع ہے کہ حائضہ عورت کو جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، وہ ٹھہرے مسجد کے اندر، جائے مسجد کے اندر وہ ٹھہرے۔ اور اس طرح سے صرف جو چیزیں ہم بستری کرنا یہ بھی منع ہے کہ حائضہ عورت سے کوئی ہم بستری کرے، یعنی اس شوہر کو جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرے حائضہ عورت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہے نا یہ بھی کیا ہے کہ نا تو ہے نا ہم بستری کرنا بھی کیا ہے، منع ہے اور جائز نہیں، ہم بستری کرنا بھی منع ہے اور جائز نہیں۔ طيب اس طرح سے کیا ہے کہ نا، ہاں اس میں ایک اور چیز ہے نا، طلاق دینا نا، حائضہ عورت کو طلاق دینا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ حائضہ عورت کو طلاق دینا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا منع ہے، جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نا اس کی دو وجہ ہے، اس کی نا دو علماء نے دو وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نا حائضہ عورت حیض کی حالت میں اسے فل سخت اسے درد ہوتے ہیں، درد اور تکلیف بھی ہوتی ہے، صرف خون نکلتا ہے، تکلیف سے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تکلیف کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ جائے طلاق کی تو انتہائی بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے کہا کہ نا کیا کرو، حیض کی حالت میں طلاق مت دو، یعنی عورت پہ رحم کیا، عورت پہ کیا رحم کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کیا معلوم ہوا کہ نا اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، یعنی اسلام میں عورت کی تکریم ہے، نہ کہ اہانت ہے۔ عورت اسلام میں عورت کی تکریم ہے، نہ کہ اہانت ہے۔ تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا لوگ جو گمان کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نا یعنی کیا ہے، کیا گمان کرتے ہیں کہ نا یہ کہ نا اور اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ لا علمی ہے ان کی، اور یہ یعنی ان اسلام کی یعنی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے، اسلام میں یعنی عورت کا بڑا مقام ہے۔ اسلام نے کہا کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ منع اس لیے ہے کہ نا یعنی منع اس لیے کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ نا وہ کہ نا عورت کیا ہوتی، عورت تکلیف میں ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی، عورت تکلیف میں ہوتی ہے یعنی حیض کی حالت میں، تو نا اسے طلاق دینا اسے منع ہے، طلاق دینا کیا اسے منع ہے۔ اس طرح سے کیا ہے، اس طرح سے نا یعنی اور دوسری جو نا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام نے کہا کہ نا حائض عورت کو طلاق دینا منع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نا یہ کہ ہے نا یعنی اسلام چاہتا ہے کہ نا کہ طلاق نہ ہو بلکہ نکاح باقی رہے، طلاق نہ ہو اور نکاح باقی رہے۔ تو اگر میری آواز واضح ہے نا آپ لوگوں کو؟ آواز بالکل واضح ہے نا؟ الحمدللہ آواز اور اسکرین دونوں واضح ہے نا؟ الحمدللہ۔ طيب تو اور دوسری جو وجہ ہے اس کی وجہ سے اسلام نے یعنی منع کیا ہے طلاق دینا حیض کی حالت میں، اس لیے کہ نا حیض کی حالت میں طلاق یعنی حیض کی حالت میں یعنی آدمی کو منع ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی عورت سے ہم بستری کرے، یہ منع ہے اس کے لیے۔ تو وہ کبھی غصے میں آ جائے اور اس سے ہم بستری کا بھی موقع نہ ملے تو ممکن ہے غصے میں آ کے طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہا کہ منع ہے طلاق دینا۔ لیکن اگر عورت حیض کی حالت میں نہ ہو تو اس وقت تو کیا ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نا وہ کیا ہے، اس وقت وہ ہے نا یہ یعنی وہ نا اپنی بیوی سے وہ ہم بستری کرتا ہے، پھر تو انسان کا کیا ہوتا ہے عام طور پر یعنی غصہ ختم ہو جاتا ہے ہم بستری کرنے سے وغیرہ، یعنی عام طور پر ہمیشہ یہ بات موجود ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر دو شخص کے درمیان اگر دشمنی ہو، کوئی بھی چاہے دونوں آدمی ہو یا دونوں عورتیں ہوں یا اگر آدمی عورت ہو یعنی میاں بیوی ہو، اگر ان کے درمیان کچھ اختلاف ہے یا بغض ہے یا آپس میں نفرت ہو گئی، نفرت وغیرہ ہو گئی، تو اگر وہ لوگ جسمانی طور پر ان کا وہ ہو کیا ہو یعنی ان کا آپس میں مل جائیں یعنی گلے ملیں اگر دو آدمی اس طرح سے، تو کیا ہوتا ہے نا جب گلے مل جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں تو اکثر یعنی تقریباً اکثر 90% ان کا جو آپس میں جو دونوں کا جو غصہ تھا وہ کیا ہوتا، ختم ہو جاتا۔ تو اسلام نے کہا کہ نا تاکہ نا یہ نکاح باقی رہے، اس اللہ کو طلاق بالکل کیا پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہے کہ نا وہ حدیث میں کیا ہے، ان ابغض الحلال اللہ طلاق، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جو حلال چیز ہے وہ طلاق ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہے
لیکن یہ حقیقت ہے. اسلام چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو. اسلام نے طلاق کو رکھا ہے. کیوں رکھا ہے طلاق کو؟ اس لیے کہ کبھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے عورت کی وجہ سے، عورت کی نا یعنی عورت کی وجہ سے کبھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس طرح سے الٹا یعنی خلا بھی اسلام رکھا ہے، خلا بھی اسلام رکھا ہے تاکہ کبھی کا کیا ہوتا ہے کہ نا کبھی کبھار ہے نا عورت مجبور ہوتی ہے کہ وہ خلا لے آدمی کی وجہ سے. تو دونوں جائز ہے، خلا بھی اور طلاق بھی، لیکن سب کی دونوں کی شروط ہے. خلا کے بھی شروط ہیں اور طلاق کے بھی شروط ہیں. تو یہ بھی نہیں کہ عورت آدمی جب بھی مرضی میں طلاق دے دے، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جب بھی عورت چاہے کہ وہ خلا لے لے، یہ بھی نہیں، بلکہ سب کی شروط ہے. تو یہ شروط اسلام میں اسی رکھے ہیں تاکہ کیا ہو، تاکہ ہے نا نکاح باقی رہے، نکاح باقی رہے. اور یہ کیا ہے، اور نکاح باقی رہے اور طلاق جلدی نہ ہو، اور طلاق کیا ہو، اور طلاق جلدی نہ ہو. تو یہ انتہائی اہم اسلام کی بڑی حکمت ہے، جو انتہائی بڑی واضح حکمت ہے. تو ان دونوں حکمتوں سے کی وجہ سے اسلام نے کیا کہا، اسلام نے طلاق حائضہ عورت کو طلاق دینا منع کیا. اور جو جائز ہے یعنی حائضہ عورت کو کہ وہ کرے حج یا عمرے کا احرام باندھے یا سعی کرے. طواف نہ ہے، طواف کرنا منع ہے، لیکن سعی جائز ہے. سعی کیا ہے، سعی یعنی حرم کے باہر ہے، یعنی مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے. اس طرح سے سخت مجبوری میں طواف افاضہ کرنا، یعنی کیا مطلب، اصل طواف کرنا منع ہے. حیض کی حالت میں طواف بالکل منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. حدیث واضح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت. حاجی جو کام کرتا ہے وہ کرو سوائے طواف کے، ٹھیک ہے، سیاہ طواف. طيب تو لیکن علماء نے کہا کہ اگر مجبوری ہو سخت، کیا مجبوری ہو، مجبور ہو سکتی ہے. کیا مجبوری ہو سکتی ہے، ہاں کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ نا انسان کو، عورت کو طواف افاضہ کرنے کی ضرورت پڑے حج میں. یعنی یہ صرف حج کی بات ہے، یعنی عمرے کی بھی نہیں ہے، حج کی بات ہے یہ کہ اگر طواف افاضہ، صرف طواف افاضہ بھی، کسی کی طواف افاضہ حج کا رکن ہے اور پلر ہے حج کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس صرف ایک طواف کی علماء نے اجازت دی ہے سخت مجبوری میں، یعنی انتہائی حد کی مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو. یہ ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، اگر عورت حج پہ آئے دور دراز سے، بہت دور مکان سے، نعم احسنت، بہت دور سے آئے، نعم اگر محرم ساتھ میں نہیں، اکیلے نہیں، یہ نہیں بلکہ آپ کے قریب ہے کہ اگر ڈر ہے کہ اگر وہ پاک ہوئے تک رکے تو محرم کیا ہو جائے گا، محرم یا اس کے ساتھی جو ہیں سفر کے وہ چلے جائیں، وہ کیا ہے، وہ چلے جائیں، اور اسے پھر واپس آنا منع ہے، یا آنا بہت مشکل ہے، یہ آ نہیں سکتی. تو کہا کہ اس حالت میں، مجبوری کی حالت میں وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوا تھا، نہیں وہی نہیں، وہ تو فقط یعنی وہ عمرہ ہی نہیں ہوگا ختم، وہ تو یعنی عمرے مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ علماء نے اختلاف کیا کہ نا عمرہ کیا کرنا، واجب ہے یا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. اگر واجب کہا تو اس میں یہ بھی داخل ہے. اگر ہم نے کہا کہ عمرہ واجب ہے اور فرض ہے عمرہ زندگی میں ایک بار، تو پھر وہ کر لے تو آ جائے، تو پھر کیا ہوا کہ نا اس کو لازمی ہوا کہ نا. لیکن یہ بھی ہے کہ نا لیکن اگر ممکن ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر آ سکتی ہے تو آ جائے. حج میں بھی اسی ہے، یعنی مجبور ہے کہ نیکسٹ ایئر بھی آنا مشکل ہے. اس لیے اگر کسی نے حج کیا اور حج مکمل نہیں کیا تو لازمی کہ وہ کیا کرے، اگلے سال پھر سے حج کرے. تو اگر اگلے سال آ سکتی تو آگے پھر سے حج کرے آگے، یا اگر عمرہ بھی ہو تو سیم چیز. لیکن غالباً یہ تکلیف ہوتی ہے حج میں نہ کہ عمرے میں، اس لیے ہم نے کہا کہ عمرے میں نہیں. لیکن اگر عمرہ بھی یعنی اگر وہ قول نے جو کہتے ہیں کہ عمرہ فرض ہے زندگی میں ایک بار، اور پھر اسے آنا مشکل ہے، پھر اگلے سال بھی نہیں وہ آنا اس سے مشکل ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کر سکتی ہے مجبوری کی حالت میں، سخت مجبوری کی حالت میں. تو اور یہ ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی موجود ہے. یہ دفعہ یہ کورونا سے پہلے، کورونا سے پہلے جو سال تھا، اس سال جب ہم نے حج کیا تھا، تو اس وقت ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ سوال کہ وہ آئی تھی، تونس سے آئی تھی عورت، تو اسے واپس آنا مشکل، پھر سے واپس آنا منع تھا، یعنی وہ واپس آنا اسے بہت ہی مشکل تھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کیوں، اس لیے کہ اسے آنا مشکل تھا، بات تاکہ وہ آ نہیں سکتی. اس طرح سے حائضہ عورت کو جائز ہے کہ وہ کیا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ بھی جائز ہے اس کے لیے. اس طرح سے وہ پانچویں چیز کیا ہے کہ دستانے پہن کر، یعنی گلوز پہن کر حائضہ عورت قرآن کو پکڑ سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے. نا ان شاء اللہ صاحب صحیح میں پڑھنے کا صاحب ان شاء اللہ، ٹھیک ہے نا.
بلکہ صحیح تو یہ بلکہ علماء نے کہا کہ نا اس لیے کہ نا اس میں دو ہے. اگر مان لیے کہ نا وہ مسجد کے اندر نہیں ہے لیکن اگر جماعت ملی ہوئی ہے نا, جماعت ملی ہوئی ہے, آپ کو امام کی آواز آ رہی ہے اور کعبہ نظر آ رہا, تو جماعت ملی ہوئی, اگر جماعت باہر بھی نکل گئی, اگر روڈ پر بھی آ گئی جماعت تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر روڈ پر بھی آگے جماعت آ گئی تو ثواب ملے گا. بلکہ اگر بعد نے کہا کہ ہوٹل نہیں پڑھ سکتے, ہوٹل کے اندر بھی اگر آواز آتی ہے تو پڑھنا جائز ہے, اور یہ بھی معتبر قول ہے. طيب پھر اختلاف ہوا کہ کیا ٹی وی سے پڑھنا جائز ہے, نہیں ہے. اگر آواز آتی ہو لیکن ڈائریکٹ آواز نہیں آتی ہو لیکن ٹی وی ذریعے آتی ہو, اس میں اختلاف ہے نا. تفسیر کی کتابوں کو چنا جائز ہے یا نہیں ہے. تفسیر کی کتابوں کو چنا بھی جائز ہے, اس میں جائز ہے. بعد نے کہا کہ اگر تفسیر زیادہ ہو تو جائز ہے, ورنہ اگر تفسیر کم ہو تو, لیکن صحیح ہے کہ اگر تفسیر کی کتاب ہو تو ختم جائز ہے. 7 چیز مسجد سے گزرنا, مسجد میں سے گزرنا. یعنی کیا فرق ہے مسجد میں ٹھہرنا گزرنا, یعنی ٹھہرنا منع ہے, حائض عورت کے لیے منع ہے کہ وہ ٹھہرے, لیکن گزر ہو تو جائز ہے, گزر ہونا جائز ہے. لیکن شرط کیا ہے, گزر کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ نا اسے یقین ہو, اور اسے کیا ہے وہ پہن کر آنی کیا ہے وہ ہے نا لین گوڈ وغیرہ, یعنی جو کیا کرے اپنے آپ کو باندھ کر, تاکہ مسجد خراب نہ ہو, مسجد خراب نہ ہو, اور اسے یقین ہو کہ وہ اگر وہاں سے گزرے تو بھی کیا ہو مسجد خراب نہیں ہوگی, اس کا خون نہیں ٹپکے گا نیچے, تو پھر جائز ہے. ورنہ اگر اسے یقین نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں. یہ بات واضح نہیں آپ لوگوں کو میری ہے؟ کلام واضح یا قو, یہ آپ نے واضح کیا چیز حائضہ عورت کی جائز ہے اور کیا منع ہے حیض کی حالت میں, یہ واضح ہے سب کو انشاءاللہ. ہاں یہ ساتھ الحمدللہ. طيب طيب ٹھیک, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر اس کے متعلق کچھ تنبیہات ہیں کہ حائض کا بدن اور پسینہ پاک ہے. حائض کا بدن اور پسینہ پاک ہے, یہ بھی بات واضح ہے. اور یہ بات دیگر اس لیے کی گئی کہ نا یہودی جو ہے, یہود کے نزدیک ہے کہ نا وہ کیا ہے کہ حائضہ عورت بالکل گندی ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے, تو اس کے قریب بھی جانا منع ہے. تو نہ اسے سلام کرتے ہیں, نہ اسے ٹچ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ نہیں, حائضہ عورت پاک ہوتی ہے, اس کا صرف خون ناپاک ہے, وہ ٹھیک ہے نا, خون ناپاک. تو حائضہ عورت ہی انسان ہے وہ, اور تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو حائضہ عورت کا بدن بھی, پسینہ سب چیز پاک ہے سوائے خون کے, سوائے خون کے. تو وہ اپنے ہاتھ سے پکا سکتی ہے, اور وہ اپنے ہاتھ سے کیا کر سکتی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے نا پکا سکتی ہے, اور جو کرنا ہے یعنی کر سکتی, کیوں مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بات نہیں منع ہے. حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ سکتی, منع ہے, جائز نہیں اسے بیٹھنا مسجد کے اندر. سیکنڈ چیز کیا ہے, حیض کے دوران فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے. اگر آپ کی جو نمازیں چھوٹ گئی حیضہ عورت کی حیض کے دوران, تو ان نمازوں کی آپ قضا نہیں کریں گے. ان نمازوں کی آپ کیا کریں, قضا نہیں کرے گی عورت. حیض کے دوران جو نماز چھوٹ گئی ہے ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اگر عورت کو حیض نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد آئے تو اس نماز کی قضا واجب ہے. کیا مطلب, کیا ہے کہ نا, تو اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد, اور وہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر اسے حیض خون آ جائے تو کیا کرے گی, وہ قضا کرے گی. کیا کرے گی, وہ نا قضا کرے گی. کیا مثال ہے اس کی, کیا مثال ہے, اگر کسی کو حیض کا خون آیا, اگر ظہر کی اذان ہو گئی 5 منٹ ہوئی, اور پھر اسے حیض کا خون آیا, تو اس حالت میں کیا اسے یہ ظہر کی نماز جو ہے اس کی قضا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر ظہر کی اذان کے بعد 5 منٹ کے بعد اسے ہے نا حیض خون آیا, تو نا یہ ضروری ہے. اسے کیا ہے, اسے یہ یعنی ضروری ہے نا. احسن سے نا. چوتھی چیز, اگر عورت حیض سے نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد پاک ہو تو اس نماز کو پڑھنا واجب ہے. یہ الٹا ہے, یعنی اگر عورت ظہر کی نماز یعنی اثر کی اذان کے بعد وہ پاک ہو گئی تو اثر کی نماز پڑھنا ضروری ہے, یعنی اثر کی اذان کے بعد. اگر بعد نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ نا, اگرچہ اسے صرف ایک ہی رکعت کا وقت باقی تھا, یعنی اگر بہت کم وقت باقی تھا, انتہائی کم وقت باقی تھا, اگر ایک رکعت کا وقت باقی تھا تو اسے پڑھنا ضروری ہے. اسے پڑھنا کیا ہے, اسے پڑھنا ضروری ہے. تو اگر ایک رکعت کا بھی وقت باقی تھا تو بھی اسے پڑھنا ضروری ہے, پڑھنا واجب ہے. یہ بات واضح ہے. 3rd 4th. طيب لیکن اگر وہ پاک ہوئی
यानी वो पाक हुई, यानी जिस वक्त पाक हुई उसी वक्त कदा पड़ेगी, जिस वक्त पाक हो उसी वक्त। ना इसमें ना यानी जरूरी नहीं है, यानी अगर मुमकिन है कि अगर बात सुने, अगर औरत पाक हुई, हाँ अगर औरत पाक हुई यानी कब, मगरिब की नमाज में, तो मगरिब तो पढ़ना जरूरी है, उसी मगरिब का वक्त बाकी था तो पाक हो गई। लेकिन मुमकिन अगर अगर यानी यानी हैज शुरू होने से पहले, हैज शुरू हुए वक्त वो अगर नमाज के बीच में अगर उसका हैज शुरू हुआ था तो और उसकी कदा बाकी थी, तो जरूरी नहीं कि पहले वो पहले वो ना खता उसकी वो कदा करे, जरूरी नहीं है, बल्कि वो पहले जो हाजिर नमाज है वो पढ़ सकती है, पहले जायज़ है, फिर बाद में वो उसकी कदा करे। लेकिन पहले वो पढ़ ले फिर ये पढ़े, ये भी जायज़ है और ये अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं। इसलिए कि ना यानी ये हुक्म क्या है आगे पढ़ेंगे कि यानी यानी मक़दी जो सलावात है, जो मक़दी सलावात में तरतीब जरूरी है, लेकिन मक़दी और हाजिरा नमाज में नमाज की कदा जरूरी है। मक़दियात के अंदर माबेन जरूरी है नमाज की तरतीब, लेकिन मक़दी और हाजिरा में नमाज की तरतीब जरूरी नहीं है। यानी तो पहले हाजिरा भी पढ़ सकते हैं, मक़दी बाद में पढ़ सकते हैं, ये आगे आएगा इंशाल्लाह। अगर हमने पढ़ा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, अल्लाह ने उम्र दी और हमने अगर नमाज के मसाइल पढ़े और इंशाल्लाह, और अगर हमने वहाँ तक पहुँचे कदा के मसाइल में, नमाज के कदा में शे पढ़े। तय्यब, पांचवी चीज़ क्या है, औरत को हैज के दौरान फौशुदा रोज़ों की कदा वाजिब है। ये तो बात है, नमाज की कदा नहीं है, लेकिन रोज़ों की क्या है, रोज़ों की कदा वाजिब है, रोज़ों की कदा क्या है, वाजिब है। अगर हायदा औरत फजर से पहले पाक हो गई तो रोज़ा रखना वाजिब है, अगरचे इसने गुस्ल ना किया हो फजर से पहले। अगर फजर से पहले पाक हो गई औरत, अगरचे फजर से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले भी पाक हो गई फजर की अज़ान से, तो लाजमी है कि वो रोज़ा रखे, अगरचे उसने गुस्ल नहीं किया हो, गुस्ल करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करे, वो नियत कर ले और खाने पीने से रुक जाए, और जो भी चीज़ें तोड़ती है रोज़े को उससे बच जाए, उससे क्या, उससे बच जाए ना। असर की टाइम पाक हुई तो जोहर भी पड़ेगी, नहीं नहीं जोहर भी पड़ेगी, जोहर नहीं पड़ेगी। अगर असर ना, इसमें इख्तिलाफ है, बाद ने कहा, लेकिन सही है कि नहीं पड़े, जरूरी नहीं। बाद ने कहा कि अगर वो असर के टाइम पढ़े तो वो क्या करे, वो जोहर भी पढ़े, और बाद ने कहा कि अगर इशा में, अगर वो इशा में पाक हुई तो मगरिब भी पढ़े वो, लेकिन ये जरूरी नहीं। ये कौल राज मरजू है, राज कौल ये है कि जरूरी नहीं, ठीक है ना। बाद ने इसी का कहा कि दोनों का हुक्म एक ही है, और कहा कि शायद वो पहले पाक हो गई थी, हाँ शायद पहले हो गई थी या इस तरह से, नहीं जरूरी नहीं। ये शायद की बात ही नहीं है, पाक कब हुई, यकीन कब हुआ आँख पाक हुई, असर की नमाज में तो खत्म, असर ही पढ़ेंगे, जोहर की पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह से इशा भी, अगर इशा पाक हुई तो मगरिब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि अगर हायदा औरत, लेकिन लेकिन हाफ डे वक्त करने के बाद, लेकिन हाफ डे वक्त वेट करने से उसके बाद नमाज का टाइम देखेंगे, नहीं जरूरी नहीं है। हमने कहा कि हम पाक होने के बाद, पाक कब होगी, ये सवाल है, पाक कब होगी, ये था ना सर, पाक होने के बाद है ना। अगर हमने कहा कि ना, अगर हायदा औरत अगर व्हाइट पानी देख ले तो पाक हो गई, खत्म। व्हाइट पानी देखने के बाद, कसरतुल बैदा देखने के बाद वो पाक हो गई, उसे आधा दिन भी इंतजार करना जरूरत नहीं है, आधा दिन का इंतजार करना भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसे ये जो जफाफ जो है, जफाफ, इसमें बाद ने कहा कि आधा दिन वो इंतजार कर ले, बाद ने एक दिन एक रात कहा, लेकिन बाद ने कहा कि ना वो आधा दिन, ठीक है आधा दिन। तो अगर आधा दिन भी अगर उसे उसने कहा कि ना, तो यानी पाक, तो फिर उसे यकीन हो गया कि ना कि वो पाक हो गई थी, तो वो कितना वो नमाजें पढ़ेगी, वो क्या करेगी, नमाजें नमाजें पढ़ेगी। अगर हायदा औरत फजर के बाद पाक हो तो इस दिन की कदा वाजिब है, और पाक होने के बाद दिन का बाकी हिस्से में कुछ ना खाए तो बेहतर है, महीने की हुर्मत के लिए। अगर हायदा औरत पाक हो फजर की अजान के बाद, नमाज के बाद या जोहर में, असर में, दिन के 10 बजे, तो इस दिन की कदा तो वाजिब है, इसलिए कि इसका रोजा तो खराब है, इसका रोजा तो यानी खराब हो गया, इसका रोजा तो क्या हो गया, खराब हो गया, किससे, वो निकलने से। लेकिन लेकिन इसकी, लेकिन कदा वाजिब है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है दिन का, क्या वो उसमें क्या वो खाना अपना खाए पिए या रोक ले, इस पर इख्तिलाफ है। अफजल ये है कि वो ना खाए, महीने की हुर्मत के लिए खाए, अफजल है कि ना खाए, बेहतर है। लेकिन अगर खा ले तो शायद हर्ज नहीं, अगर भूख लग रही तो खा ले, ऐसा नहीं। लेकिन अगर वो उसे ताकत है कि वो रोक ले और ना खाए,
تو مسا نہیں ہے تو وہ روک لے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا کرے کہ نا اس کی قضا نہیں ہے، قضا تو ضروری ہے، قضا تو لازمی ہے، اس دن کی قضا واجب ہے، یعنی رمضان ختم ہونے کا، رمضان ختم ہونے کے بعد بات واضح نہیں میری؟ سوال، اگر عورت پاک ہوئی اثر کے وقت تو اس دن کی قضا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے نا، واجب ہے سنت نا، واجب ہے، لیکن کیا اس دن پورا دن کے آخر تک دن کے آخر تک اسے کھانے پینے سے بچنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ افضل ہے نا، احسنت، افضل ہے نا، احسنت، لیکن اگر کوئی عورت پاک ہوئی یعنی وہ پاک ہو گئی فجر سے یہ آدھا گھنٹہ پہلے، تو روزہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے روزہ رکھنا؟ کیا ہم یعنی فرق کریں گے اس میں، کیا اس نے غسل کیا یا غسل نہیں کیا، سے فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسے غسل کیا یا نہیں کیا، یعنی اسے کہ ہم نے کہا کہ پاک جبھی ہوگی جب اسے غسل کیا، اگر غسل تک پاک نہیں ہوتی وہ ہے نا، غسل کا اعتبار نہیں، غسل کا کیا ہے، غسل کا اعتبار نہیں، جیسے پاک ہو گئی وہ تو ختم، بس غسل کرنا ضروری نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں. طيب طواف الوداع حائضہ عورت کے لیے معاف. طواف الوداع کیا ہے؟ طواف الوداع حائضہ عورت کے لیے معاف. ہم نے کہا کہ طواف الافاضہ ضروری ہے، طواف الافاضہ ضروری ہے، لیکن طواف الوداع ضروری، طواف الوداع ضروری نہیں، طواف الوداع ضروری نہیں، یعنی کیا مطلب ضروری مطلب کیا نہیں ہے بلکہ معاف ہے. کیوں معاف ہے؟ اس لیے کہ طواف الوداع واجب ہے، اور واجب کیا ہوتا ہے؟ یہ واجب ساقط ہوا تھا کی وجہ سے، لیکن طواف افاضہ جو تھا، افاضہ وہ رکن ہے حج کا، حج اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، طواف افاضہ رکن ہے. اور طواف، ہاں سوال ہے، طواف افاضہ ہم کب کرتے ہیں؟ ہاں کس تاریخ کرتے ہیں طواف افاضہ؟ حج میں کب کرتے ہیں طواف افاضہ؟ حج شروع ہوتا ہے 8 کو، 8 کو کریں گے یا 9 کو یا 10 کو یا 11 کو یا 12 کو؟ 12. نعم احسنت، ام ابراہیم نے صحیح کہا، ام ابراہیم نے اور سلمان نے کہ نہ 10 کو کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ 10 کو کریں، 10 کو بھی 10 سے اس کا وقت شروع ہوگا، 10 سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن 10 کو کرے، 11 کرے، 12 کرے، ذی الحجہ کے اینڈ تک کر سکتی ہے وہ ساری. بعد نے کہا کہ جب تک کرے، جب تک نہ کرے اس کا حج پورا نہیں. رول تو یہ ہے کہ جب تک نہ کرے جب تک اس کا حج پورا نہیں ہوگا. ذی الحجہ کے اینڈ تک بھی اگر لازمی کرنا تو ذی الحجہ کے اینڈ تک بھی بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، کر سکتے. نعم یہ تو افضل ہے، یعنی رمی کے بعد یہ افضل ہے، یعنی رمی کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے، یعنی اس سے کہ 10 ذی الحجہ کو 4 کام ہے. پہلا کام رمی ہے، بس بڑے کو مارنا ہے. سیکنڈ کام قربانی ہے. تیسرا کام حلق ہے. چوتھا کام طواف افاضہ ہے. 4 کام. یہ 4 میں نے ابھی جو بیان کیا یہ ترتیب سے بیان کی، یہ ترتیب افضل ہے، لیکن آگے پیچھے کی کوئی نہیں، دونوں جائز ہے، آگے پیچھے کرنا جائز ہے. 9 چیز کیا ہے، 9 پوائنٹ کیا ہے؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دوائیں استعمال کرے حیض روکنے کے لیے. عورت کی جائز ہے کہ وہ دوائی استعمال کرے حیض روکنے کے لیے، تاکہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے اور حج میں طواف کر سکے، بشرطے کہ وہ دوا اسے نقصان نہ پہنچائے. یہ بھی جائز ہے، یعنی آج کل یہ دوائیں موجود ہیں، بلکہ اب سے نہیں، پہلے سے، بلکہ یہ پہلے سے ہی ہے. یعنی یہ سب سے پہلے سوال کیا گیا تھا یہ نا امام مالک سے، یہ سوال کیا گیا تھا کس سے؟ یہ امام مالک سے کہا کہ اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت پیتی ہے شربت جو جس شربت سے اسے حیض نہیں آتا تو کیا جائز ہے؟ تو کہا کہ مکروہ ہے، کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو لیکن جائز ہے کہ نا عورت کیا کہ ایسی دوائیں استعمال کرے جس سے حیض رکتا ہے. نعم رمضان کے روزوں کے لیے بھی جائز ہے، رمضان کے روزوں کے لیے بھی جائز ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری ہے نہ افضل ہے، نہ افضل ہے نہ اور نہ ضروری ہے، جائز ہے خالی، لیکن جائز رمضان کے روزوں کے لیے، حج کے لیے. اور حج کے لیے میں بولتا ہوں تو وہی اگر ہمیں شرط ہے کہ اسے نقصان نہ ہو، نقصان نہ ہو، نقصان ہوتے تو بھی حرام ہے. تو اسلام میں نقصان بنا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم مِنَ التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھیں گے غالباً کیا ہے، غالباً اس سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر غالباً نقصان نہیں ہوتا تو لینا جائز ہے. اس طرح کیا ہے، اس طرح یہ کورونا کی ویکسین ہے، اس طرح کیا ہے کورونا کی ویکسین ہے، تو اس میں غالباً نقصان نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھار دیکھا گیا کہ نا کچھ کو بعض کو ہوتا ہے نقصان،
تو بولیں گے غالباً کیا ہے نقصان نہیں ہوتا تو جائز ہے لینا. لیکن اگر غالباً کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر بنا ہے لینا. لیکن ہم نے دیکھا کہ نا غالباً لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو صرف جائز لینا ہے. اور ابھی جو یہاں رہتے ہیں سعودی عرب میں وہ کیا کرے جا کے جلدی سے وہ تھرڈ بھی لے لیں, کیا کرے تیسرا بھی لے لیں, یعنی فیب کے مہینے سے پہلے, فیب کے مہینے سے پہلے, فیبرری کے مہینے سے پہلے کیا کرے لے لیں. یہ بھی اس کے اوپر ہے نا, اسی کے اوپر ہے. یعنی ممکن اگر کوئی عورت ویسے بیمار ہو تو پھر ہم بولیں گے کہ نا وہ مت لے, اس لیے کہ نا اگر اس میں بہتر کیا ہے, تو سب سے افضل چیز یہ ہے کہ وہ کیا کرے اپنے عورت سے اپنی کیا کرے, وہ ڈاکٹر سے کیا کہ مشورہ کرے, کیا کرے ڈاکٹر سے, کیا کرے ڈاکٹر سے مشورہ کرے. طيب اور حج میں یہ زیادہ مناسب ہے, حج میں یہ زیادہ مناسب ہے. یعنی اگر دو چیزیں, یا تو وہ عورت کیا کرے, یا تو وہ عورت دوا لے کے خون کو روک دے اور پاک ہو جائے اور طواف افاضہ کر لے ٹائم پہ, یا وہ یعنی حیض کے دوران کرے طواف افاضہ. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے دوا لے کے روک دے حیض کو اور کیا کرے طواف کرے بغیر حیض کے. یہ زیادہ افضل ہے, کوئی شک نہیں, یہ زیادہ افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تین چیز کیا ہے, حائضہ کا مسجد میں سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں, حائضہ کا مسجد میں سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں. جب اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے گزرنے سے مسجد گندی نہیں ہوگی. لین گوٹ وغیرہ پہن کر, یعنی پیمپر وغیرہ پہن کر جائز ہے, یعنی یا کوئی بھی چیز لگا کر, یعنی کپڑا بند کر یا کوئی بھی چیز لگا کر وہ جا سکتی ہے. یعنی شرط یہ کہ وہ کرے خون نہ نکلے, خون باہر نہ نکلے. طيب لا الہ الا اللہ. حائضہ عورت کیا ہے, عیدگاہ کی طرف نکلنا جائز ہے اور وہ خطبہ سنے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا مستحب ہے. یعنی تو عیدگاہ جو مسجد ہے وہاں آنا منع ہے, لیکن عیدگاہ پیچھے رہے گی. عیدگاہ یہ ہے تو اس کے پیچھے رہے گی, یعنی سب سے آخری میں, عیدگاہ کے باہر ہے یعنی, اور وہاں پر کھڑے گی اور یعنی وہ کیا کرے گی, وہ خطبہ سنے گی, عید کا خطبہ سنے گی, دعا میں شریک ہوگی. یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن عیدگاہ کے اندر آنا منع ہے, عیدگاہ کے اندر آنا منع ہے اندر, لیکن اس کے پیچھے رہے گی, ٹھیک ہے نا. اور نماز پڑھنا بھی منع ہے, اس کو نماز پڑھنا بھی کیا منع ہے. مسجد میں بھی لاسٹ صف میں کھڑے رہے تو نہیں منع ہے. مسجد میں اندر آنا منع ہے, مسجد کے باہر ہے, ڈور کے باہر, ڈور کے باہر. طيب طيب سی مسجد میں اندر جانا منع ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ ضروری نہیں, یہ سنت ہے, یہ کرنا کیا ہے, یہ کرنا سنت ہے, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. طيب ٹھیک ہے, اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں. طيب اگر کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو وہ گنہگار ہے اور اس پر کفارہ لازم. تو حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا کیا ہے, گناہ ہے, اور یہ گناہ ہے ہونا بول کے جان بوجھ کر, اور اس پر کفارہ لازم ہوگا. اور عورت کی رضا کے ساتھ اس نے ہم بستری کی تو عورت پہ بھی کفارہ لازم ہے. عورت پہ بھی اگر عورت نے بھی اگر راضی ہو گئی ہاں تو اس پہ بھی کفارہ ہے, وہ بھی گنہگار ہے. لیکن عورت مجبور تھی, عورت کی خواہش تھی کہ وہ, یعنی عورت کی نہیں تھی خواہش کہ وہ عورت شوہر سے ہم بستری کرے, لیکن وہ مجبور تھی, یعنی اس نے مجبور کیا شوہر نے, تو پھر یعنی عورت پہ نہ گناہ ہے اور نہ اس پہ کفارہ ہے, نہ گناہ ہے نہ اس پہ کفارہ ہے. ٹھیک نہ اس کے بعد کیا ہے کہ نا, تو یہ بات واضح ہے, حیض میں جماع کا کفارہ ایک یا آدھا دینار ہے, ایک یا آدھا دینار. حدیث میں ہے کہ نا ایک دینار یا آدھا دینار, اور ایک دینار 4.25 گرام سونے کے برابر ہے, اور ایک دینار کیا ہے 4.25 گرام سونے کے برابر ہے. اور ایک گرام کتنا ہوتا ہے آج کل, کتنا ریٹ ہے ایک گرام سونے کا, ایک گرام سونے کا ریٹ کتنا ہے تقریباً 200 ریال ہے, تقریباً 200 ریال ہے غالب میرے پاس, ایک گرام کا 200 ریال کتنا ہے, 200 ریال ہے نا, 200 ریال ہے غالب, 200 300 یعنی کم ہوتا بڑھتے رہتا ہے نا, 200 300 اس طرح خرید 200 یا 300, 200 یا 300 نا. تو ایک گرام 200 یا 300 کے قریب ہے. تو اگر ہم نے آدھا کہا تو کتنے دیں گے, 400, یعنی 400 تقریباً 450 ریال یا 550 اس طرح سے.
اس طرح سے وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا کرے گا، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے اسے دے گا، وہ اسے کیا کرے گا، اسے دے گا. اب یہ سوال ہے کہ ایک بھی عادت ہے، بعد نے کہا کہ یعنی صحیح ہے کہ وہ مطلق مرضی ہے، یعنی اس میں چوائس ہے، یعنی ایک عادت آدھا سوائ اس میں. لیکن بعد نے کہا کہ نا اگر وہ حیض کی شروعات میں اگر اس نے ہم بستری کی تو 1 دینار، اور اگر حیض کی انتہا میں کی تو آدھا دینار. بعد نے کہا کہ نہیں، بعد نے کہا کہ نہیں، اگر وہ یعنی حیض کی حالت میں اس نے کیا تو 1 دینار، اگر حیض کے بعد اور پاک ہونے، حیض کے ختم ہونے کے بعد اور عورت کی غسل کرنے سے پہلے کیا تو آدھا دینار. فرق کیا کہ عورت کی غسل یعنی حیض سے پاک ہو گئی تھی لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو آدھا دینار، لیکن حیض کے دوران 1 دینار. لیکن اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم بولیں گے کہ مطلقاً ہے، حدیث میں آیا کہ 1 یا آدھا دینار تو ختم، چوائس ہے یعنی انسانی، اور چوائس کو انسانی، اور اسلام میں چوائس ہے موجود ہے. اسلام میں چوائس ہوتی ہے کبھی کچھ احکامات میں، اسے بولتے ہیں الواجب المخیر. الواجب المخیر جس طرح کب ہے، اس کی مثال ہے کس میں، اس کی مثال ہے کس میں، یہ ہمارے یہ نہ یعنی قسم کی کفارے میں، فکفارۃ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا تو یہ تینوں سے ایک چوائس ہے نا. اور اس طرح سے کیا ہے، اس طرح ہے نا یعنی کفارۃ فدیہ ہے، فدیہ جو اگر حج کے دوران اگر اس نے کچھ بال کاٹ لیے وغیرہ نا، اس میں اختیار ہے. طيب مرد کے لیے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے، جس میں ہر قسم کی مباشرت شامل ہے. مرد کے لیے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کے علاوہ یعنی ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے، جس میں ہر قسم کی مباشرت شامل ہے. ہر قسم کے طریقے سے آپ اپنی بیوی سے یعنی عورت جائز آدمی کو کیا کرے، اپنی بیوی سے وہ ہے نا اس سے نا وہ استمتاع کرے اور مباشرت کرے، سوائے ہم بستری کے، سوائے ہم بستری کے. 15 پوائنٹ کیا ہے کہ نا 15 پوائنٹ کہ جو شخص اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ ناف اور گھٹنوں کے مابین مباشرت نہ کرے. تو جو شخص کے کو یعنی یہ نہ امید ہے یا اسے یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ وہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو وہ کیا کرے، اپنی بیوی سے ناف اور گھٹنوں کے بیچ میں، ناف اور گھٹنوں کے بیچ میں کیا کرے، وہ نہ مباشرت نہ کرے بلکہ اوپر کرے، ناف کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے. اور یہ سب کے لیے افضل ہے، یعنی اگر اسے کنٹرول کی امید ہو یا نہ ہو تو سب کے لیے افضل ہے کہ وہ نہ کرے. لیکن جسے کنٹرول کی امید ہو تو وہ اس کے تو یہ بات جائز ہے، لیکن جس کو کنٹرول کی امید نہ ہو اور قابو رکھنا مشکل ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، ناف اور گھٹنوں کے نیچے، ناف اور گھٹنوں کے مابین دونوں کے بیچ میں کیا کرے، وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. اور یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ فرماتی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اگر میں حیض سے ہوتی اور اللہ کے رسول اگر مجھ سے چاہتے کہ وہ ہے نا مجھ سے وہ ہے نا معاشرت کرے تو مجھ سے تو مجھے کہتے کہ میں کیا کروں، میں ازار پہن لوں، میں کیا کروں یعنی میں کپڑے پہن لوں، یعنی ازار پہن لوں. ازار کیا، تو ازار جو ہوتا ہے ناف سے لے کے جو ہوتا ہے ناف سے لے کے کہاں تک، جو ہوتا ہے ناف سے لے کے ہوتا ہے یہ گھٹنوں تک، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے لیے افضل ہے، لیکن یہ سب کے لیے افضل ہے، یعنی سب کے لیے افضل ہے کہ وہ کیا کرے، ناف اور گھٹنوں کے بیچ میں نہ کرے. لیکن جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور قابو میں رہنا مشکل ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ مناسب نہیں بالکل. 16 پوائنٹ یہ ہے کہ حائضہ عورت سے جماع کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا دم حیض منقطع نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے. غسل بھی ضروری ہے کرنا، یہ نہیں کہ آپ حیض ختم ہوتی نہیں، حیض کا ختم ہو پھر غسل کرے پھر جائز. اور جس نے غسل سے پہلے جماع کیا وہ گنہگار ہے اور اس کو کفارہ بھی ہوگا. کفارہ بھی ہے ایک یا آدھا دینار، ایک یا آدھا دینار. اور واضح نہیں ہے، طيب تب ٹھیک ہے. اس طرح سے حائضہ، طيب کیا ہے، طيب ابھی تک یہ پوائنٹس باقی ہے، تنبیہات سے چل رہے ہیں. طيب یہ ختم پہ انشاءاللہ. کفارہ اسی پر ہے جو جانتا تھا کہ اس کی بیوی حائضہ ہے اور اسے یاد تھا اور اس سے اس کا حکم تھا. تو 3 چیز ضروری ہے. اس سے پہلے معلوم تھا کہ نا یہ بیوی حیض سے ہے، لیکن اگر اس نے کیا کہ ہم بستری کر لی، اسے نہیں معلوم تھا کہ بیوی حیض کی حالت میں ہے تو معاف ہے، تو اس کو کفارہ نہیں ہے. اگر اسے معلوم تھا، اسے علم تھا کہ اس کی بیوی حائضہ ہے لیکن وہ بھول گیا اور ہم بستری کر لی تو یہ بھی معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر بھول گیا، اسے معلوم تھا لیکن بھول گیا یہ معاف ہے. تھرڈ چیز کیا ہے، اسے ضروری کہ معلوم ہو کہ یہ حرام ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حرام ہے،
یعنی اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اگر کسی کو یعنی اس کا علم ہی نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے تو اس کو بھی معاف، اس کو بھی کیا ہے معاف. تو لازمی کہ یعنی اسی پر کفارہ ہوگا واجب جو شخص کو عالم تھا، علم تھا دونوں کا کہ اس کی بیوی بھی حائضہ ہے اور حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، دونوں کا علم تھا. یعنی شرعی حکم کا بھی علم تھا اور اپنی بیوی کی حالت کا بھی علم تھا، دونوں کا علم تھا. شرعی حکم کا بھی علم تھا اور اپنی بیوی کی حالت کا بھی حکم تھا، اپنی بیوی کی حالت کا بھی علم تھا اور اسے یاد بھی تھا، پھر اس نے کیا جان بوجھ کر، تو پھر اس کو کفارہ ہے. طيب 18 پوائنٹ کیا ہے؟ اگر کسی طلاق دے دے، اگر کسی آدمی نے یعنی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دے حیض کی حالت میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. طلاق دینا حرام ہے لیکن طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. طلاق کیا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے اب بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا تو اللہ رسول نے کہا کہ واپس لو اپنی بیوی کو، لیکن فرمایا کہ وہ حسبت علی تطریقہ. اس میں اختلاف ہے، اس میں طویل اختلاف ہے، عام طور پر طلاق کے مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح راجح قول یہ کہ طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر اس نے طلاق اگر ایک بھی نہیں دی تو کیا ہوگا؟ اگر طلاق ایک بھی نہیں دی تو ایک ہوگی، ایک دی دو ہو جائیں گے، دو دی تو تین ہو جائیں گی، اور عورت کیا ہوتی؟ عورت ہو جائے گی بائن. عورت کیا ہو جائے گی؟ عورت ہو جائے گی یہ بائن، بینہ کبرا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بینہ کبرا. یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. 19 عورت کو حیض سے غسل یعنی عورت کو حیض سے غسل کرنے سے پہلے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی جو مناتی ہے حیض کی حالت میں. یہ بھی واضح ہے کہ جب تک کہ عورت حیض سے غسل نہ کر لے اسے کوئی چیز اسے جائز نہیں ہوتی، نہ قرآن چھونا، نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ مسجد جانا، جب تک کہ غسل نہ کر لے. صرف خالی حیض کا خون رک گیا بول کے یعنی ہر چیز یعنی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے. کیا لازمی ہے؟ لازمی ہے کہ وہ غسل کر لے پہلے، پھر غسل کرنے کے بعد اسے جائز ہے کیا کرے، وہ غسل کرنے کا جائز ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ہے نا کیا ہے، وہ جو چاہے کر رہے، جو چاہے کر رہے، لیکن غسل سے پہلے اس کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی ہے. بات واضح آپ لوگوں کو نا؟ اس طرح سے ہمارے یہ حیض کے مسائل ختم ہو گئے الحمدللہ. اس طرح سے ہمارے حیض کے مسائل ختم ہو گئے. اب کیا باقی بچا؟ دو چیز باقی بچے. ہاں کون سے؟ ہم نے کہا تھا کہ نا 3 مسائل ہیں. ہم نے بانٹا ہے حیض کی کتاب کو، حیض کے مسائل کو 3 حصوں میں. ایک پہلے حیض کے مسائل، سیکنڈ کس کے مسائل؟ استحاضہ کے مسائل، اور تھرڈ نفاس کے مسائل. حیض کے مسائل، استحاضہ کے مسائل اور نفاس کے مسائل. تو ابھی الحمدللہ ہم نے اس تنبیہات سے ہم نے کیا کیا؟ اس تنبیہات سے ہم نے حیض کے ساتھ کو مکمل کیا ہے نا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں استحاضہ کے مسائل. اب پڑھتے ہیں انشاءاللہ استحاضہ کے مسائل. طيب اس طرح انشاءاللہ استحاضہ کے مسائل بھی انشاءاللہ آسان ہے اور واضح ہے. بس امید ہے کہ آپ لوگ اپنا ذہن لگائیں اور کیا کریں کہ نا ساتھ میں. طيب تو سے بتائیے. ٹھیک ہے. طيب ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو نعم گنہگار ہے اصول بولتے ہیں. اس کا نام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق دینا، تو وہ گنہگار ہے. نعم گنہگار ہے. اس کا ایک نام ہے طلاق، حیض کی حالت میں طلاق دینا اس کا ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق دینا کیا نام ہے؟ علماء نے ایک نام رکھا ہے حیض کی حالت میں طلاق دینے کا نام. کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے الطلاق البدعی. اس کا نام ہے الطلاق البدعی یعنی بدعتی طلاق. یعنی کیوں بولے گی تو ایک نئی چیز نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا کہ طلاق کی 2 اقسام ہیں، الطلاق السنی والطلاق البدعی. اس کے مسائل ہیں. طلاق سنی کب ہوتی ہے؟ اس کے حوالے کئی حوالے اس کے. اور طلاق بدعی کب ہوتے ہیں؟ اس کے کئی حوالے. اس میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ طلاق میں کیا کرے، طلاق یعنی حیض میں طلاق دے، حیض میں طلاق. ٹھیک انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ حیض کے مسائل یعنی طلاق کے مسائل بھی، لیکن وہ دور ہے ابھی سے کہ پہلے نماز کے مسائل آئیں گے طہارت کے بعد، پھر روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، پھر خریداری کے مسائل، بے شراء کے، پھر اس کے بعد نکاح کے مسائل آئیں گے. نعم انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں نیندر رکھا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابھی ہم پڑھے تھے استحاضہ کے مسائل، تو ابھی ہم پڑھے تھے استحاضہ کے مسائل.
تو ابھی ہم اس میں ہم جانیں گے استحاضہ کے صفات اور استحاضہ کے صفات اور استحاضہ کے تعریف. تو سب سے پہلے یہاں پر ٹھیک صفات آ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک جانیے. استحاضہ کی ہوں گی کی کیا کیا صفات ہے کہ اس کا سرخ رنگ ہوتا ہے, سرخ رنگ کا پتلا خون ہوتا ہے, سرخ رنگ کا پتلا خون. استحاضہ کی خون میں کوئی بدبو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے استحاضہ کا خون جب رحم کے کنارے کے حصے سے رحم کے کنارے یعنی خون رحم کے کنارے حصے میں موجود ایک رگ سے آتا ہے, یعنی رحم کے کنارے حصے میں موجود ایک رگ سے نکلتا ہے اور وہ جم جاتا ہے. اس طرح سے اس کا کوئی خاص وقت نہیں, اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. کس کا؟ استحاضہ خون, یعنی کبھی بھی نکلتا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ سوری یہاں غلطی ہوئی میرے سے, شاید کہ پہلے یہ ہے. مستحاضہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ عورت جسے بغیر وقت کے یا اپنی عادت کے بعد مسلسل خون آتا ہو, یعنی یہ استحاضہ ہے. یعنی جو اپنی اس کی جو عادت ہے حیض کی, وہ عادت ختم ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہے. یا جو بغیر وقت یعنی ہمیشہ نکلتے آ رہا خون, تو یہ استحاضہ ہے. تو امید ہے کہ بات واضح ہے کہ کیا فرق ہے حیض میں اور استحاضہ میں. حیض میں اور استحاضہ میں. تو حیض یعنی ایک وقت میں آتا ہے, اس میں کچھ صفات ہیں. استحاضہ جو ہمیشہ آتا ہے, یا جو انسان کے حیض کے ختم ہونے کے بعد, یا ہمیشہ بغیر وقت ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ استحاضہ ہی کیا ہے, یہ استحاضہ. هذا هو الاستحاضة يا قوم. طيب ٹھیک نعم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے. طيب مستحاضہ عورت کے حوالے. مستحاضہ عورت تو پتہ ہے کہ مستحاضہ جو عورت ہے, یعنی ہم جانتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے, عورت یا تو وہ اس کی عادت ہو, یا وہ یعنی کیا ہو, یعنی عورت یعنی عادت والی عورت ہو, یا وہ فرق کرنے والی عورت ہو. کیا عورت ہو؟ یعنی عادت والی عورت ہو, یا وہ ہو فرق کرنے والی عورت. عادت والی عورت یا فرق کرنے والی عورت, ٹھیک ہے نا. اور تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی یہ دونوں مل جاتے. کبھی عورت عادت والی بھی ہوتی ہے اور فرق کرنے والی بھی ہوتی ہے. کبھی ایک ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی, کبھی دونوں نہیں ہوتی, کبھی دونوں ٹکرا جاتے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم باتیں سب دیکھ کر کیوں کرتے ہیں حوال دیگر, اس لیے ہے کہ نا ہم بولیں گے یہ جو اس طرح ہے, اس کی عادت جو رہے گی وہی خالی حیض کا خون ہے. اس کے علاوہ خون کیا ہوگا؟ استحاضہ کا ہوگا. یعنی ہمیں ابھی فرق کرنا ہے, کہ استحاضہ کا خون ایسی جو اگر کوئی عورت صحیح سالم ہے, اسے صرف حیض کا خون نکلتا ہے, تو بات واضح ہے, وہ ہم نے پڑھ لی ہے, اس کی وسائل ہم نے پڑھ لی. ابھی بات چل رہی ہے ایسی عورت کی جس کو ایکسٹرا خون آتا ہے, حیض کے علاوہ بھی خون نکل رہا ہے اس کا ایکسٹرا استحاضہ کا خون. تو اب کس طرح فرق کرے گی کہ نا کون سا خون حیض کا ہے اور کون سا خون استحاضہ کا خون ہے؟ کس طرح فرق کرے گی؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ نا یہ خون اس کا حیض کا تھا یا خون یہ خون تھا اس کا استحاضہ کا؟ کس طرح فرق کریں گے؟ یہ اس کی تو یعنی تو نہیں ڈاکٹر, ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر سے بھی ڈاکٹر سے تو الگ بات ہے, لیکن اہم جو اسلامی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے اس کے 5 حوالے. شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کے 5 حوالے. نا ڈاکٹر سے بھی وہ کر سکتی ہے, ایسا نہیں جائز ہے, لیکن وہ کیا ہے وہ بعد میں. لیکن اہم اسلام نے جو رکھا ہے اس سے ہم فرق کریں گے. نا تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اس کے 5 حوالے. کتنے حوالے؟ تو مستحاضہ کی عورت کے 5 حوالے. کتنے؟ 5 حوالے. 5 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں استحاضہ کے حالات میں, ہے نا. غالباً یعنی ممکن ہے کہ چھٹی قسم بھی ہو, صافی بھی ہو, لیکن عام طور پر 5 قسم کے لوگ, یعنی 5 قسم کی کیا ہے عورتیں ہوتی ہیں. پہلی عورت کیا ہے؟ پہلی عورت یعنی عادت والی اور فرق کرنے والی عورت. یعنی اس کے بعد عادت بھی ہے اور فرق بھی کر سکتی ہے عورت. عادت بھی ہے اور فرق بھی کر سکتی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہے فرق کرتی ہے لیکن اس کی عادت نہیں. فرق کر سکتی ہے لیکن اسے فرق کر سکتی ہے کہ یعنی فرق کر سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے, استحاضہ کا خون ہے, لیکن اس کی عادت نہیں. تھرڈ کیا ہے؟ عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی. عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی. یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ عادت والی ہے لیکن فرق والی نہیں ہے. یہ والی بات نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ ہاں کیوں؟ یہاں پر ہم نے کہا کہ عادت والی عورت لیکن وہ فرق کرنا بھول گئی. یہ ہم نے یہ والی بات کیوں نہیں کہی کہ نا عادت والی عورت ہو اور اسے فرق کرنا نہیں آتا ہو. اس طرح ہم نے یہاں کہا, ہم نے کہا کہ فرق کرتی ہو لیکن اس کی عادت نہ ہو. تو چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر کہیں کہ فرق کرنے والی عورت ہو اور اس کی عادت نہ ہو. نہ کیوں؟ اس لیے کہ نا عادت آتی ہے
فرق سے، عادت بنتی ہے فرق سے، یعنی بغیر فرق کی عادت بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لیکن تو ہر عادت والی عورت کے پاس فرق تھا پہلے، لیکن ممکن ہے کبھی بھول جائے وہ، نا وہ بھول جائے آفٹر یعنی ڈلیوری کے بعد، یعنی ولادت کے بعد وغیرہ. چوتھی حالت کیا ہے کہ عادت بھی ہو اور فرق بھی ہو لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہو. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عادت بھی تھی اور فرق بھی تھا، لیکن دونوں ٹکرا گئے. عادت 7 دن ہے لیکن اور فرق بھی کرتی تھی، لیکن کیا ہوا، لیکن یہ ہوا کہ نا 7 دن اس کی عادت ہے، عادت کتنی دن ہے، 7 دن اس کی عادت ہے، اور فرق بھی کرتی ہے. لیکن کیا ہوا کہ اور وہ عورت مساعدہ عورت ہے، یعنی اس کو خون نکلتا ہے ایکسٹرا، حیض کے علاوہ بھی اسے خون نکلتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ 7 دن سے پہلے خون کا رنگ بدل گیا، 5 دن کے بعد ہی خون کا رنگ بدل گیا. تو یہاں پر اب عادت اور فرق دونوں ٹکرا گئے، عادت اور فرق کیا ہو، دونوں ٹکرا گئے. بات واضح نہیں ہے. تو یہ چوتھی حالت ہے. اب 5ویں حالت کیا ہوگی، ہاں اس کو معلوم ہے کون سا شخص ہے یا کون سی عورت ہے جو لائے گی 5ویں حالت؟ آسان ہے. 5ویں حالت کیا ہے، ہاں ہم نے کہا کہ 5 حالات ہے، یہ 4 حالات ابھی آپ سامنے ذکر ہے. 5ویں حالت کیا ہوں گی، آسان ہے. آیا کون ہے وہ ہوشیار آدمی یا عورت جو لائے گی یہ 5ویں قسم؟ کوئی بھی نہیں ہے یا راجو یا قو. غور کریں، آسان ہے بالکل. دیکھیں پہلی حالت کیا ہے، عادت والی اور فرق کرنے والی عورت. سیکنڈ حالت فرق کرتی ہے لیکن عادت نہیں ہے. تیسری حالت عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی. چوتھی حالت عادت بھی ہے اور فرق بھی ہے لیکن دونوں ٹکرا ہوا. تو 5ویں حالت کیا ہوگی عقلی طور پر، ہاں ولا حد ان للہ ان الیہ راجعون. احسنت، ماشاء اللہ، ویری گڈ، احسنت. دونوں بھی نہیں ہوتی ہے نا. احسنت. سلمان نے اور ام ذوالکفل نے نہ کہا کہ دونوں بھی نہیں ہے، نہ عادت ہے نہ فرق ہے اس کی، نہ عادت ہے نہ اس کا فرق ہے. ہم نے کہا عادت والی اور فرق کرنے والی، اور فرق کرتی ہے لیکن عادت نہیں ہے، عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی. چوتھی حالت عادت بھی ہے فرق بھی ہے لیکن دونوں ٹکرا ہوا. تو 5ویں کیا ہوگی، جیسا کہ سلمان نے کہا اور ام ذوالکفل نے، کہ نہ عادت نہ فرق، نہ عادت نہ فرق. اما فرسٹ ٹائم بھی نہ احسن، فرسٹ ٹائم بھی داخل ہے اس میں. کہ فرسٹ ٹائم کو بھی نہ فرسٹ ٹائم کو بھی نہ اس کو عادت ہوتی ہے نہ اسے فرق ہوتا ہے نا. احسن، تو یہ بھی داخل ہے اس میں. تو 5ویں حالت کیا ہے، اس کو نہ فرق ہو نہ عادت ہو، نہ فرق ہو نہ عادت ہو. طيب، تو اگر جس کی پہلی حالت عادت والی اور فرق کرنے والی عورت، تو اس کا حکم کیا ہے، تو یہ اپنی عادت اور فرق پہ عمل کرے. تو واضح ہے اس کو عادت بھی برابر ہے فرق بھی ہے، تو ختم. یہ اپنی عادت پہ عمل کرے اور فرق پہ عمل کرے، تو بات واضح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اشکال ہی نہیں ہے. تو اس کی جو عادت ہے وہ بولے کہ میری جو عادت ہے میں اس بیٹھے ہوں گی، اور یہ میرے حیض کا یہ پیریڈ ہے، اور فرق بھی کرتی ہے، اور دو میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے. اور تو اس کے علاوہ اس کے بعد کا جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہے. بس بات واضح ہوگی. اس کے 7 دن عادت ہے، 7 دن اس کی عادت ہے، تو 7 دن بیٹھے گی، تو 7 دن تک بھی اس کو حیض کا خون نہیں آیا. اس کے صفات کے ساتھ فرق، مطلب کیا ہے، صفات میں فرق کرے، صفات کے ذریعے یہ حیض کا خون استحاضہ. پھر اس کے بعد 8ویں دن سے جو خون نکلا وہ استحاضہ ہے. بس بات واضح، یہ بات واضح نہیں ہے. تو فرسٹ پہلی حالت واضح انشاءاللہ. تو جو عادت والی عورت ہو اور فرق کرنے والی عورت. سیکنڈ حالت کیا ہے کہ دوسری عادت فرق کرتی ہو لیکن عادت نہیں ہے، فرق کرتی ہے لیکن عادت نہیں ہے. تو کیا کرے، یہ فرق پہ عمل کرے. یہ کیا کرے، تو یہ فرق پہ عمل کرے. فرق پہ کیا کرے، عمل کرے. مطلب عادت نہیں تو فرق ہے اس کا، تو ختم. وہ کیا کرے، فرق پہ عمل کرے. کیا کرے، فرق پہ عمل کرے، یعنی فرق پہ کیا کرے، صفات پہ عمل کرے اور فرق پہ عمل کرے. ٹھیک ہے نا. اس کی عادت نہیں ہے، اس کی عادت بھول گئی یا ختم ہو گئی، جو بھی ہے، لیکن اس کی کیا ہے، یعنی فرق ہے اس کو. تو فرق کر لے کہ نا جو خون اس کا جو خون حیض ہے وہ حیض کا خون ہے، اور جو خون استحاضہ خون ہے وہ استحاضہ خون ہے. بس صفات کے ذریعے فرق کر لے. بات واضح. تیسری حالت کیا ہے، تیسری حالت ہے کہ عادت والی ہے لیکن فرق بھول جائے، تو عادت پہ عمل کرے گی. تو عادت پہ کیا کرے گی، تو عادت پہ عمل کرے گی. یہ بھی واضح ہے. عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی، تو یہاں بھی عادت پہ عمل ہوگا. یہاں بھی کیا ہوگا، عادت واقعی ختم. 7 دن عادت تھی، عادت تو 7 دن بیٹھے گی حیض کے لیے، پھر باقی ختم. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کا خون ہوگا استحاضہ. بس اس کے بعد خون کیا ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا. عادت کے دن بیٹھے گی، بس اس کے بعد کا خون کیا ہو جائے گا، استحاضہ ہوگا. چوتھی حالت عادت بھی ہے اور فرق بھی ہے لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہے. دونوں میں کیا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے. تو کیا کرے، عادت عمل کرے. یہاں بھی عادت عمل کرے.
یہاں بھی کیا کرے, یہاں بھی عادت مقدم کرے. بعد نے کہا کہ نہیں تمیز فرق کو آگے بڑھائیں گے, بعد نے کہا کہ نہیں عادت کو, لیکن صحیح ہے کہ وہ بڑھائے گی عادت, وہ کس کو آگے بڑھائے گی, وہ آگے بڑھائے گی عادت کو, کس کو آگے بڑھائے گی آگے, وہ آگے بڑھائے گی اپنی عادت کو, نہ کہ فرق کو, نہ کہ فرق کو. بعد نے کہا کہ نہیں اس میں 3 اقوال ہے, صحیح قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی عادت کو بڑھائے گی آگے, صحیح قول ہے. بعد نے کہا کہ نہیں فرق ہو, بعد نے کہا کہ نہیں پہلے مہینے وہ کرے گی یعنی فرق پہ پہلے مہینے, اور کہا کہ غالباً, اور یہ ہوتا ہے غالباً کیا ہوتا ہے, اگر ٹکراؤ ہوا کس میں, اگر ٹکراؤ ہو گیا کس میں فرق میں اور عادت میں, تو غالباً یہ ہوتا ہے کہ نا پہلے مہینے خراب ہوا تھا معاملہ, لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد کے مہینے پھر برابر ہوا تھا. یہ ہوتا ہے, یہ ٹکراؤ کیوں ہوتا, ٹکراؤ ہوتا کوئی بیماری کی وجہ سے, بیماری حادثہ کی وجہ سے, تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ٹکراؤ ہوتا, پھر کیا ہوتا ہے ایک مہینے کے بعد پھر اگلے مہینے برابر ہوا تھا. تو کیا کہا کہ نا پہلے مہینے فرق سے عمل کر لے, فرق سے, اور اس کے بعد کے مہینے آنے عادت سے کر دے. یہ قول یہاں کے مفتی کا قول ہے, یہاں کے ابھی جو مفتی ہے شیخ عبدالعزیز اعلی شیخ جو زندہ ہے ابھی, یہاں کے جو گران مفتی ہے ان کا قول ہے, اور یہ وہ دیتے فتوا دیتے ہیں ابھی. لیکن حقیقت میں بعد نے کہا کہ نہیں کہ ہمیشہ عادت میں کر لے, یعنی چاہے پہلے مہینے دوسرے مہینے ختم, یہ آسانی کے لیے, اور یہ انشاءاللہ صحیح ہے کہ وہ کیا کرے, بس اگر ٹکراؤ ہو جائے عادت میں اور فرق میں تو ختم, کیا کرے وہ عمل کرے عادت پہ, وہ عمل کرے عادت پہ, وہ عمل کرے عادت پہ ختم. تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھی حالت. اب رہی ہماری یعنی اب کون سی حالت باقی ہے, 5ویں حالت. کیا ہے 5ویں حالت, اس کی کوئی عادت مقرر نہ ہو اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہو, اس کی کوئی مقرر عادت نہ ہو اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہے. لیکن اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, اس میں مسئلہ لمبا ہے, اس میں کیا ہے, یہ اس میں عام عورتوں کی حالت ہے کہ نعم اس میں یعنی اس میں تفصیل ہے, یہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. نعم طيب انشاءاللہ کافی انشاءاللہ سبحان اللہ الحمد. تو انشاءاللہ اسی کے ٹائم ہو گیا, ویسے بھی اسی کے اور مسائل باقی ہے. میں نے یہاں پر یعنی 5 میں نے اسی لیے نہیں پڑھا, اس لیے کہ 5ویں حالت ہے, پھر اس کے بعد کچھ تنبیہات بھی ہے اس کے متعلق, تنبیہات بھی ہیں, تو اس لیے میں نے چاہا کہ نا 5ویں حالت بھی اور تنبیہات بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ الحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. کوشچن سمجھنے میں پرابلم ہوتے ہیں, کیا مطلب, اچھا آپ ایگزام یعنی ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہے, جو ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ ویکلی ٹیسٹ, وہ بول رہے ہیں طيب. تو دیکھیے بات سنیں, ٹیسٹ یعنی ٹھیک ہے, یعنی میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ابھی تک. ٹیسٹ کیا آپ لوگ کیا بولتے ہیں, ٹیسٹ آسان ہے یا ہارڈ ہے آپ لوگوں کے نزدیک, اور ٹیسٹ کے سوالات واضح ہے یا مشکل ہے سوالات, یا اس میں کچھ غموض ہے, یعنی بات واضح ہے بات واضح نہیں ہے, ہاں کیا آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ آسان ہے نا, آسان ہے واللہ آسان ہے. آسان ہے, لیکن ڈاٹس ان دا ٹیسٹ ٹو ہوم شوڈ وی ایکس, یعنی آپ لوگ سوال مجھ سے کریں, سوال مجھ سے کریں یعنی نیکسٹ کلاس میں جائز ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کی کلاس میں فرسٹ ٹائم کیا کریں, آپ لوگ سوال کریں, ٹھیک ہے نا, تو سوال کر سکتے ہیں. اور تو پر یہ بھی ہے کہ نا دیکھیے اس میں چیٹنگ منع ہے, چیٹنگ منع ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کیا کرے بالکل نوٹس نہ کھولے, نہیں نوٹ کھولنا جائز ہے. اگر میں نے نوٹ بھیج دی ہے تو نوٹس کھول کے آپ لوگ پہ کیا کریں, نوٹس کھول لیں گے, نوٹس کھول کے پڑھ لیں گے, کوئی آسانی ہے, پڑھ کے کیا کریں پھر بند کر کے پھر اپنا ٹیسٹ حل کریں گے. یہ نہیں کہا تھا آپ نوٹس بھی کھولنا منع آپ لوگوں کو نہیں ایگزام سے پہلے, نہیں نوٹس کھول کے آپ لوگ ریوائز کر لیں گے, کوئی آسانی ہے نوٹس بھیجنے کا, نوٹس کھولیں اور ریوائز کر لیں, پھر نوٹس بند کر لیں, پھر ایگزام دیں. ایگزام کے دوران حل کے دوران چیٹنگ منع ہے, حل کے دوران کیا کرنا, کسی مدد لینا, یعنی چیٹنگ دونوں منع ہے, یا کوئی کتاب کے ذریعے یا کسی سے پوچھنا بھی, یہی منع ہے, اور یہ دونوں منع ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کیا کہ ہاؤ ٹو کریٹ دیم, نعم آپ لوگ سوال کریں, مجھ سے سوال کریں آپ پر نیکسٹ کلاس میں, اس کا یہ طریقہ ہے, اور کیا طریقہ ہے. آپ لوگ کیا کریں گے, کوئی بھی اگر سوال واضح نہ ہو تو کیا کریں گے, آپ لوگ کیا کریں گے, نیکسٹ کلاس میں شروع میں آپ لوگ سوال لکھ دیں گے کہ یہ سوال نیکسٹ پریویس ٹیسٹ میں یہ مسئلے تھے, آپ لوگ سوال لکھ دیں گے تو کر سکتے, آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. طيب نعم اسمي يعني طيب طيب نعم ٹھیک ہے انشاءاللہ کافی انشاءاللہ. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.